ذویل فروز میں سے 11واں فرد وہ ہے ماں۔ ماں کے احوال 3 بیان کیے مصنف نے۔ وَأَمَّا لِلْأُمِّ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ، رہے ماں کے احوال تو وہ کل 3 احوال ہیں۔ نمبر 1، میت کی ماں کو کل ترکے کا سدس ملتا ہے، لیکن یہ کب ملتا ہے تو آگے فرماتے ہیں مال ولدی، میت کی اولاد موجود ہو، یعنی میت کا بیٹا بیٹی، اور ولد الابن، یا بیٹے کی اولاد پوتا پوتی موجود ہو، وَإِن سَفُلَ، اگرچہ نیچے تک ہوں، یعنی میت کی اولاد اپنی ہو، بیٹے کی ہو، پوتے کی ہو، پر پوتے کی اولاد ہو، وہ اولاد مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس صورت میں یا پھر 2 یا 2 سے زائد بہن بھائی میت کے موجود ہوں، وہ بہن بھائی میت کے 2 یا 2 سے زائد، چاہے سگے بہن بھائی ہوں یا اللاتی بہن بھائی ہوں میت کے، یا اخیافی بہن بھائی ہوں، کم از کم 2 ہوں، تو ان صورتوں میں میت کی ماں کو کل ترکے کا سدس ملتا ہے۔ اب چاہے 2 بھائی ہوں، چاہے 2 بہنیں ہوں، چاہے 1 بھائی اور 1 بہن ہو، 3 صورتیں بن گئی۔ اب یہ تینوں صورتیں چاہے سگے بہن بھائیوں کی ہوں یا اللاتی بہن بھائیوں کی یہ 3 صورتیں ہوں یا اخیافی بہن بھائیوں کی صورتیں ہوں، یہ تینوں بہر صورت میت کی ماں کو کل ترکے کا سدس ملتا ہے۔ اور دوسری حالت ماں کی یہ ہے کہ اگر یہ مذکورہ افراد نہ ہوں، میت لا ولد فوت ہو، نہ اس کی اپنی اولاد، نہ بیٹے کی اولاد، نہ پوتے کی اولاد، نیچے تک کسی بھی درجے میں اولاد نہیں، اور اسی طرح 2 یا 2 سے زائد بہن بھائی سگے اللاتی اخیافی کسی بھی جہت سے نہ ہوں، اس صورت میں میت کی ماں کو کل ترکے کا 1 ثلث یعنی 1/3 ترکہ ملتا ہے۔ تو 2 کی قید لگائی ہے کہ بہن بھائی سگے یا اللاتی اخیافی کم از کم 2 ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ اگر 1 بہن ہے یا 1 بھائی ہے، وہ چاہے دونوں طرفوں سے ہو یا کسی ایک طرف سے ہو، تو اس کے ہوتے ہوئے ثلث ملے گا، سدس نہیں۔ اور تیسری حالت میت کی ماں کی یہ ہے کہ احد الزوجین کا فرضی حصہ کل ترکے سے نکالنے کے بعد جو ترکہ باقی بچتا ہے وہ میت کی ماں کو 1/3 ملے گا، یعنی ماں بقیہ کا 1/3۔ اور یہ 2 مسئلوں کے اندر صورت پائی جاتی ہے، میت کا شوہر اور میت کے ماں باپ موجود ہوں، تو اب اس میت عورت کے شوہر کا فرضی حصہ کل ترکے کا نصف نکالنے کے بعد جو باقی بچتا ہے اس کے 3 حصے کریں گے، 3 میں سے 1 حصہ ماں کا اور باقی باپ کو بطور عصبہ ملے گا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فوت ہونے والا مرد ہے، اس کی بیوی اور اس کے ماں باپ وارث ہیں، تو اس صورت میں بیوی کا حصہ ربع نکالنے کے بعد باقی جو 3 حصے بچے، ان 3 میں سے 1 حصہ جو ماں بقیہ کا ثلث ہے ماں کو دیں گے، اور باقی ماندہ بطور عصبہ میت کا باپ حاصل کرے گا۔ یہ 2 صورتیں ہیں، اور اگر ان مسائل کے اندر، ان دونوں مسئلوں کے اندر باپ کی جگہ پر دادا ہو
تو طرفین یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک میت کی ماں کو کل ترکے کا ثلث ملے گا، نہ کہ ماں بقیہ کا ثلث۔ البتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر دادا کو باپ کے قائم مقام قرار دے کر فرماتے ہیں کہ اگر باپ کی جگہ پر دادا موجود ہو تو اس صورت میں دادا کی موجودگی میں میت کی ماں کو احد الزوجین کا حصہ نکالنے کے بعد جتنا مال بچتا ہے اس کے 3 حصے کریں گے، تو ماں بقیہ کا جو ثلث ہے وہ ماں کو ملے گا، اور باقی ماندہ بطور عصبہ میت کا دادا وصول کرے گا۔